السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو ادب۔ رمضان کے اس مبارک مہینے میں اردو ادب کے ایڈمن جناب خورشید حسین صاحب کی فرمائش پر ہم لے کر آ رہے ہیں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارا سلسلہ، جو اس ماہ مبارک میں آپ کے دل کو، آپ کے آنکھوں کو، آپ کی روح کو سکون عطا کرے گا۔ اس پیارے سلسلے کا نام ہے درس قرآن۔ انشاءاللہ عز و جل رمضان کے اس پورا ماہ ہم آپ کو پیش کریں گے قرآن کے حوالے سے جید، بہترین اور خوبصورت معلومات۔ اس لیے آپ اس پیارے سلسلے کو دیکھنے کے لیے یوٹیوب چینل اردو ادب کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ تعالی خیر الجزا۔ انشاءاللہ عز و جل آج اس کے آگے درس سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے ان آیات مبارکہ کو تلاوت کر لیتے ہیں جن کا ہمیں آج درس سننا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ رب تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے، متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور ہمارے دیے ہوئے رزق سے ہماری ہی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کو اس لیے سورہ بقرہ کہا جاتا ہے، بقرۃ اس کا معنی عربی زبان میں آتا ہے گائے۔ ابھی آگے چل کر اسی سورت مبارکہ میں ایک بہت لمبا واقعہ بیان کیا گیا تفصیل کے ساتھ، جس کا محور اور مرکز یہی گائے ہوتی ہے۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ یہ لوگ متقی ہوتے ہیں جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ بن دیکھے ایمان یہی اصل ایمان ہوتا ہے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوا کہ جنہوں نے دیکھ کر کے مانا، وہ صحابہ جنہوں نے پیارے آقا کو دیکھا، پیارے آقا کے چلنے کو دیکھا، پیارے آقا کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھا، پیارے آقا کی تمام حرکات اور سکنات کو دیکھا، وہ تو دیکھ کر کے ایمان لا رہے ہیں، کیا وہ متقی نہیں ہے؟ کیونکہ قرآن تو یہ کہتا ہے متقی وہ ہوتے ہیں جو بن دیکھے ایمان لائیں۔ سوال پیدا ہو گیا کہ صحابہ جو پیارے آقا کے جلووں کو دیکھ کر ایمان لاتے ہیں، کیا وہ متقی نہیں ہیں؟ یاد رکھیں صحابہ سے بڑھ کر چاہے کتنا ہی بڑا غوث کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا قطب کیوں نہ ہو، وہ صحابہ کے درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو سب سے بڑے متقی، سب سے بڑے ولی جس جماعت کو کہتے ہیں وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ اور سورہ بقرہ میں رب تبارک و تعالی فرماتا ہے، متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، اور صحابہ کرام تو دیکھ کر ایمان لائے۔ بات یہ ہے کہ بن دیکھے ایمان لانا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھا تو ابو جہل نے بھی تھا، دیکھا تو ابو لہب نے بھی تھا، لیکن دیکھ کر کے بھی وہ لوگ سمجھ نہ پائے۔ بن دیکھے ایمان لانے کا مطلب ہوتا ہے پیارے آقا کے ہاتھ کو دیکھ کر کے ایمان لانا۔ یہ ایمان لانا نہیں ہوتا، بلکہ پیارے آقا کے ہاتھ میں ید اللہ کی قدرت کو ماننا یہ ایمان لانا ہوتا ہے۔ پیارے آقا کی آنکھوں کو دیکھ کر کے ایمان لانا یہ ایمان لانا نہیں کہلاتا، بلکہ پیارے آقا کی آنکھوں کے اندر ماں ذات کی
قوت کو دیکھنے کا نام ایمان ہوتا ہے۔ پیارے آقا کے سینے کو دیکھ کر کے ایمان لانا ایمان نہیں ہوتا، بلکہ آقا کریم کے سینے میں علم نشرح کے جلووں کو دیکھنے کا نام ایمان ہوتا ہے۔ پیارے آقا کے بازوؤں کو دیکھ کر کے ایمان لانے کا نام ایمان نہیں ہوتا، بلکہ ان بازوؤں میں وما رمیت کے جلووں اور طاقتوں کو دیکھنے کا نام ایمان ہوتا ہے۔ ابو لہب نے بھی آقا کریم کی آنکھوں کو دیکھا تھا، ابو جہل نے بھی آقا کریم کے ہاتھوں کو دیکھا تھا، لیکن انہوں نے ہاتھوں کی قدرتوں کو نہ دیکھا تھا، آنکھ کی بصارت کو نہ دیکھا تھا، پیارے آقا کے چہرے اقدس کی رانائیوں کو نہ دیکھا تھا، آقا کریم کے سینے کے علم نشرح کے جلووں کو نہ دیکھا تھا۔ تو سمجھ میں بات یہ آئی، آقا کریم کو دیکھ کر کے ایمان لانا اس کا مطلب نہیں ہوتا ایمان لانا، بلکہ آقا کریم کی صفات غائبہ کو دیکھ کر کے ایمان لانا یہ ایمان کا نام کہلاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے دیکھا بظاہر، لیکن پیارے آقا کی وہ صفتیں جو ظاہر میں سمجھ میں نہیں آتی، ان صفتوں کو مان لینے کا نام یہی ایمان بالغیب ہوتا ہے۔ دیکھا تو ابو لہب نے بھی تھا، ابو جہل نے بھی تھا، پھر کیا ہوا؟ جب یہ قبر میں پہنچا، اس کے سامنے آقا کریم کے جلووں کو دکھایا گیا، پوچھا گیا کہ ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل، کہ اس نبی کی شان میں کیا کہتے تھے؟ تو کہتا ہیہات لا ادری، میں نہیں جانتا، ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ تو وہی ہے نا کہ جس نے آقا کریم کی راہ میں پتھر پھینکے تھے، جس نے آقا کریم کی نماز کی حالت میں، جس نے آقا کریم کے سر اقدس پر اونٹ کی اوجھل لگوائی تھی، یہ وہی ہے جس نے آقا کریم کو پتھروں سے لہو لہان کیا تھا۔ آج جلوے دیکھ کر کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ اس نے دیکھا آقا کریم کی معاذ اللہ قتل کے تعلق سے دار الندوہ میں میٹنگز کی، پھر بھی قبر میں کہتا ہے میں نے نہیں دیکھا، میں نہیں جانتا۔ بات کیا ہے کہ دیکھا تو تھا، لیکن اس نے آنکھوں سے دیکھا تھا، دل کی آنکھوں سے نہ دیکھا تھا۔ اب ان آنکھوں پر قبر کی مٹی پڑ چکی ہے۔ جن لوگوں نے دل کی آنکھوں سے دیکھا ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ظاہر میں نہیں دیکھتے۔ وارث علوم اعلیٰ حضرت سیدنا تاج الشریعہ علیہ رحمت الرحمان جب قبر میں پہنچے ہوں گے، آقا کریم کے جلووں کو نہ دیکھا تھا، اور جب آقا کریم کے پیارے چہرے کو قبر میں دکھایا گیا ہوگا اور پوچھا ہوگا فرشتوں نے کہ کیا کہتے ہو، تو اختر رضا نے کہا ہوگا کہ ہٹ جاؤ، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کو بوسہ لینے دو، اس کے بعد بتاؤں گا یہ کون شخصیت ہے۔ ایک وہ اختر رضا ہے کہ جو 1400 سال کے بعد دنیا میں آتا ہے، پھر بھی آقا کریم کے جلووں کو پہچان لیتا ہے۔ ایک وہ ابو جہل ہے جو آقا کریم کے سامنے ہوتا ہے، لیکن جب قبر میں دکھایا جاتا ہے آقا کا چہرہ تو پہچان نہیں پاتا۔ کیا سمجھ میں بات آئی؟ بات سمجھ میں یہ آئی کہ آنکھوں ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ لینا یہ ایمان کی علامت نہیں ہوتا، بلکہ دل کی علامت، دل کی آنکھوں سے پہچان لینا آقا کریم کی ذات کو یہ ایمان ہوتا ہے، اور اسی کو کہا جاتا ہے ایمان بالغیب، جس کے بارے میں کہا گیا الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ آگے ویقیمون الصلاۃ، متقیوں کی دوسری صفت ہے وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ بڑا افسوس سا لگتا ہے کہ جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو عام دنوں میں درخت کے پرندے اپنے گھونسلوں سے نکل کر رب تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور کیڑے مکوڑے حشرات الارض اپنے بلوں سے نکل کر رب تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن اشرف المخلوقات انسان اپنی نیند کے خراٹوں میں سو رہا ہوتا ہے۔ وہ لوگ متقی نہیں ہوتے، متقی وہ ہوتے ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ آگے ایک صفت بیان کی جا رہی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں۔ رب یہ بتانا چاہ رہا ہے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں، دیے ہوئی چیز سے خرچ کرتے ہیں۔ مفسرین نے اس کے معنی کو بہت وسیع رکھا۔ بعض مفسرین نے یہ کہا کہ اس سے مراد مال نہیں ہے،
اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو بندے کو عطا کیا جائے. کسی کو علم دیا گیا وہ علم بانٹ رہا ہے, کہا جائے گا یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے. کسی کو صلاحیت دی گئی وہ اپنا ہنر دوسروں تک ٹرانسفر کر رہا ہے, کہا جائے گا کہ یہ اللہ کی دی ہوئی چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے. لیکن اکثر مفسرین نے کہا کہ یہاں مراد مال ہے. اب رب تبارک و تعالیٰ کتنے لطیف پیرائے میں ہم سب کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہمارے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں. اے انسان, جو تو میری راہ میں خرچ کر رہا یہ تیرا اپنا نہیں ہے, تو نے احسان نہ کیا بلکہ تو وہی خرچ کر رہا ہے جو میں نے تجھ کو دیا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو ہمارے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں. اور خرچ کرنے والے ایسے ایسے ہوئے. تاریخ اسلام دیکھیں, آقا کریم کی حدیث پاک ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب تبارک و تعالی خود ہمیں رزق دیتا ہے, خود مال دیتا ہے, پھر مال اپنی راہ میں خرچ کرنے کو قرآن کی دوسری آیت میں فرماتا ہے وَمَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, جو اللہ کو نیک اچھا خوبصورت قرض دے. یعنی خود اپنا مال اللہ کی راہ میں جو انسان خرچ کرے گویا کہ اس نے اللہ کو قرض حسن دیا. یہ دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے. رب کا مال ہے, رب کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں, لیکن رب کہتا ہے کہ تم جو خرچ کر رہے ہو وہ قرض حسن ہے. آقا کریم فرماتے ہیں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی, ایک صحابی تھے ابو دہدہ, وہ کہنے لگے یا رسول اللہ, کیا اللہ تبارک و تعالی ہم سے قرض مانگتا ہے؟ آقا کریم نے فرمایا ہاں, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ قرض حسن ہوتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے جب یہ ارشاد فرمایا تو وہ صحابی آقا کریم کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں, ہاتھ پکڑتے پکڑتے چلنے لگتے ہیں. وادیاں آ جاتی ہیں, نخلستان آتے ہیں, ایک جگہ پہنچتے ہیں تو ایک بہت بڑا باغ ہوتا ہے جس میں تقریباً 6000 کے قریب کھجور کے درخت ہوتے ہیں. اسی باغ کے اندر ابو دہدہ کا گھر بھی ہوتا ہے, وہ باغ ان کی ملکیت میں ہوتا ہے. آقا کریم کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں کہ اے آقا, اب میں یہ سارا باغ, اپنی ساری پراپرٹی اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں. یہ ہوتے ہیں متقی. جب وہ یہ کہتے ہیں پھر باہر, اب گھر کے اندر نہیں جاتے, اس باغ میں داخل نہیں ہوتے, بلکہ باہر سے آواز لگاتے ہیں اپنی بیوی کو, یا ام دہدہ اخرجی, اے دہدہ کی ماں باہر نکلا, اس لیے کہ اب یہ گھر ہمارا نہیں ہے, اب یہ باغ ہمارا نہیں ہے, ہم نے یہ باغ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے. آقا کریم کی وہ تربیت یافتہ صحابی تھے. آقا کریم کے وہ کیسے تربیت یافتہ صحابی تھے. وہ صحابیہ بھی خود باہر آتی ہیں, جلدی جلدی سارا سامان سمیٹتی ہیں, سامان سمیٹ کر باہر آتی ہیں. آنے کے بعد یہ نہیں کہتی کہ اے ابو دہدہ تم نے ہم پر پہاڑ ڈھا دیا, اب بتاؤ ہم اپنے بچوں کو لے کر کہاں جائیں گے, بلکہ آ کر کہتی ہیں ربحا ما احسن ھذا البیع, کہتی ہیں اے ابو دہدہ تو نے کتنا سونا سودا کیا ہے, کتنا پیارا سودا کیا ہے. اب وہ سارا مال, سارا 6000 درختوں کا باغ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کر دیتے ہیں. اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. حدیث پاک میں آقا کریم نے 3 باتیں قسم کے ساتھ ارشاد فرمائی. آقا کریم فرماتے ہیں میں محمد قسم کھاتا ہوں ما نقص مال عبد من صدقہ. آقا کریم فرماتے ہیں میں محمد قسم کھا کر کہتا ہوں جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا. جس بات پر آقا کریم قسم کھائیں, یاد رکھیں وہ بات اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو سکتی. آقا کریم پھر ارشاد فرماتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں جو انسان اپنے بھائی کو معاف کر دے اس کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے. دوسری بات ارشاد فرماتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو مانگتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ ان کی محتاجی دور نہیں کرتا. جو بغیر عذر شرعی کے مانگنا شروع کر دیں رب تبارک و تعالیٰ ان کی محتاجی کو دور نہیں کرتا. متقی وہ ہوتے ہیں جو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں, جیسے کہ ابو دہدہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری پراپرٹی, سارا گھر, سارا باغ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کر دیا. اسی لیے صفت بیان کی گئی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ,
متقی وہ ہوتے ہیں جو ہمارے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں۔ آگے رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور متقی وہ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو تم سے پہلو والوں پر نازل کیا گیا۔ یعنی رب تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جو تم پر نازل کی گئی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور تم سے پہلے جو دوسرے انبیاء اکرام پر کتاب نازل کی گئی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں دو چیزیں کہ آقا کریم پر جو کتاب نازل کی گئی اس پر ایمان لانا، اور دوسری چیز ہے آقا کریم سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ان پر بھی ایمان لانا، یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو آقا کریم پر نازل کی ہوئی کتاب پر ایمان لانا ضروری، آقا کریم سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ان پر بھی ایمان لانا ضروری۔ اب یہاں یہ نہ کہا گیا کہ تمہارے بعد جو کتاب جو احکام نازل کیے جائیں گے ان پر بھی ایمان لانا ضروری۔ کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ آقا کریم کی ذات یہ آخری نبی ہے، آقا کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ جب کوئی نبی نہ آنے والا ہے تو پھر اس پر کوئی کتاب بھی نازل نہیں ہونے والی۔ اس لیے اس حدیث، اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کے لیے درس عبرت ہے جو یہ کہتے ہیں، جو یہ بتاتے ہیں، جو یہ تبلیغ کرتے ہیں کہ آقا کریم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے قرآن صاف طور سے دلیل دیتا ہے کہ یاد رکھیں اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو تم پر نازل کیا گیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ مولا عز و جل سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا عز و جل ہم سب کے گھروں میں قرآن کا فیضان جاری فرمائے۔ مولا عز و جل ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا